صفحہ نمبر 120 آیت نمبر 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر زور کا مینہ پڑے تو دگنا پھل لائے، پھر اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہیں۔ اس لفظ کو بے ربوتن بھی پڑھا گیا ہے۔ وابل کے معنی سخت بارش کے ہیں، وہ دو گنا پھل لاتی ہے، یعنی یہ بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ ایسا اور ایسی جگہ واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو تاہم صرف شبنم ہی سے پھلتا پھولتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے۔ اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔ ہاں، اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ صفحہ نمبر 121 آیت نمبر 266 اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وأصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فأصابها إعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ: بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پڑے اور اس کے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے، پس وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ تشریح: صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، یا امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو حقیر نہ کرو۔ فرمایا، ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا، کون سا عمل؟ کہا، ایک مالدار شخص جو اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتدا میں اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے باغ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا، چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا، اب مدار زندگی صرف وہ باغ ہے۔ اتفاقاً آندھی چلی، اس میں آگ بھی تھی اور وہ ہرا بھرا باغ دم بھر صفحہ نمبر 122 میں راکھ ہو گیا۔ اسی طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لیں، پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بالکل اس بڈھے کی طرح۔ آخری عمر میں آگ والی آندھی نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اجعل
اوسع رزقک علی عند کبر سنیا وانقضاء عمری، اے اللہ اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دیں، تم بھی غور و فکر، تدبر و تفکر کرو، سوچو سمجھو اور عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب تفصیل سے دیں۔ الف، آیت الکرسی کی مکمل تفسیر پیش کریں۔ ب، اسلام میں کوئی جبر نہیں، اس جملے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں۔ جیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال سورۃ البقرہ کی روشنی میں دیں۔ دال، نرم لہجے میں بات کرنا صدقہ ہے، اس بیان کی وضاحت قرآنی آیات کے حوالے سے دیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیسا ہے؟ ب، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ جیم، ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق کون کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ دال، حدیث شریف کی روح سے کن تین طرح کے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا؟ ہے، ضرورت سے زائد بچی ہوئی چیز خیرات کرنے کا ثواب کیا ہے؟ واو، نمرود نے اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی؟ زے، آیت الکرسی کی کوئی سے 3 برکات لکھیں۔ صفحہ نمبر 123۔ سوال نمبر 3، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ڈیش ہے۔ ب، اپنی جائز حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ڈیش ہے۔ جیم، نمرود ڈیش کا بادشاہ تھا۔ دال، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مارنے کے بعد ڈیش سال بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب ڈیش گنا ملتا ہے۔ سرگرمی، معلم معلمہ طلباء و طالبات سے کہے کہ کون کون سے پھل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ان کو بیان کریں۔ صفحہ نمبر 124۔ باب دوم، حدیث، تدریسی مقاصد۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1، چند مشہور کتب حدیث اور منتخب اصطلاحات حدیث کا تعارف کر سکیں۔ نمبر 2، حدیث کے متن کا مطالعہ کر سکیں اور اس کی جامعیت اور بلاغت سے واقف ہو سکیں۔ صفحہ نمبر 125۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں۔ نمبر 1، نئی بات، نئی چیز۔ نمبر 2، بات چیت، گفتگو، بیان، ذکر اور قصہ۔ شرعی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل، صفت اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والے یا حدیث کا علم رکھنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ خبر کے لغوی معنی ہیں۔ نمبر 1، اطلاع، آگاہی، واقفیت۔ نمبر 2، پتہ، سراغ۔ نمبر 3، پیغام۔ شرعی اصطلاح میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے سے مروی ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ خبر بیان کرنے والے کو اخباری کہتے ہیں۔ خبر کو اثر بھی کہتے ہیں۔ حدیث اور خبر میں فرق۔ نمبر 1، حدیث رسول وسلم سے مروی ہوتی ہے جبکہ خبر کسی غیر سے مروی ہوتی ہے۔ نمبر 2، حدیث کا درجہ بلند اور معتبر ہے جبکہ خبر کا درجہ حدیث کے مقابلے میں کم تر ہے۔ نمبر 3، حدیث رسول وسلم کی زبانی ہوتی ہے جبکہ خبر صحابہ کی زبانی ہوتی ہے۔ جمہور علماء حدیث و اصول حدیث کے نزدیک حدیث اور خبر ہر دو الفاظ ہم معنی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جو حدیث ہے وہ خبر ہے، لیکن خبر کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں، یعنی خاص حدیث خاص ہے اور خبر عام۔ ہر حدیث کو خبر کہا جا سکتا ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوتی۔ تاہم عام طور پر حدیث اور خبر میں فرق نہیں کیا جاتا۔ راویوں کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، بلحاظ عدد روات حدیث خبر کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، خبر متواتر۔ نمبر 2، خبر مشہور۔ نمبر 3، خبر عزیر۔ نمبر 4، خبر غریب۔ صفحہ نمبر 126۔ خبر متواتر۔ خبر یا حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس میں مندرجہ ذیل 4 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، جس کو ایک کثیر تعداد روایت کرے۔ مختار یہ ہے کہ کم از کم 10 اشخاص اس کو روایت کریں۔ نمبر 2، کثرت کی یہ تعداد اول سے آخر سند تک تمام طبقات میں ہو۔ نمبر 3، عادتاً
ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ نمبر 4، ان کی خبر کا مدار حس پر ہو، یعنی وہ یوں کہیں ہم نے سنا، ہم نے دیکھا وغیرہ، محض خیال اور عقل کے اعتماد پر نہ ہو۔ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور اس کو قطعی صحت کی حامل قرار دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کی سند پر جرح و تنقید نہیں ہوتی۔ خبر مشہور، محدثین کی اصطلاح میں خبر مشہور سے مراد وہ حدیث یا روایت ہے جسے بیان کرنے والے 3 یا زیادہ ہوں اور یہ تعداد تمام طبقات میں اسی طرح قائم رہے لیکن متواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ حدیث مشہور کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو مشہور عام کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مشہور اس خبر کو بھی کہتے ہیں جو زبان زد خلائق ہو، اگرچہ کوئی ایک سند بھی نہ ہو۔ خبر عزیز وہ ہے جو ہر طبقے میں اس کے کم از کم 2 راوی ہوں، باقی اگر کسی مقام میں 2 سے زیادہ ہوں تو مضاحکہ نہیں۔ بعض محدثین نے خبر عزیز کو خبر صحیح بھی کہا ہے۔ خبر غریب وہ ہے جس کے اسناد میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو، جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ خبر غریب کو الفرد بھی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 127، خبر مقبول۔ خبر مقبول وہ حدیث ہے جو درایت و روایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہو اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ بالفاظ دیگر خبر مقبول خبر واحد کی قسم ہے۔ اقسام خبر بلحاظ اسناد، سند راویوں کی اس کڑی کو کہا جاتا ہے جو حدیث کے متن تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بلحاظ اسناد خبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، 2 موقوف اور نمبر 3 مقطوع۔ نمبر 1 مرفوع، محدثین کے نزدیک وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور اسے کوئی صحابی بیان کرے، حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں: مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری اور مرفوع وصفی۔ 2 موقوف، وہ قول، فعل یا تقریر جو صحابی کی طرف منسوب ہو اسے خبر موقوف یا اثر کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایسی حدیث جس میں سلسلہ سند کسی صحابی پر ختم ہوتا ہے موقوف ہے۔ 3 مقطوع، وہ قول یا فعل جو کسی تابعی یا اس سے پہلے کسی شخص کی طرف منسوب ہو مقطوع کہلاتا ہے۔ اقسام خبر بلحاظ اتصال سند، سند کے متصل و غیر متصل ہونے کے لحاظ سے خبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خبر متصل، 2 خبر منقطع اور نمبر 3 خبر مرسل۔ خبر متصل، ایسی حدیث جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے متصل یعنی ملے ہوئے ہوں اسے خبر متصل کہتے ہیں۔ خبر منقطع، وہ حدیث جس کے سلسلہ اسناد میں سے ایک راوی ساقط ہو اسے خبر منقطع کہتے ہیں۔ خبر مرسل، وہ حدیث جس میں راویوں کا سکوت آخر سند پر واقع ہو یعنی تابعی کے بعد کسی صحابی کا ذکر نہ ہو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 128، خبر مردود، جو حدیث روایت اور درایت کے اصولوں پر ٹھیک نہ اترے اسے خبر مردود کہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ خبر مردود 2 وجوہات کے باعث رد کی جاتی ہے۔ نمبر 1 جس کی اسناد سے ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں۔ 2 جس حدیث کے کسی راوی میں بلحاظ دیانت یا ضبط تان کیا گیا ہو۔ حدیث موضوع، محدثین کی اصطلاح میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے وہ جھوٹی، مصنوعی اور خود ساختہ بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ شناخت کے اصول، حدیث موضوع کی شناخت کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1 موضوع حدیث وضع کرنے والا خود اعتراف کرے کہ اس نے یہ حدیث وضع کی ہے۔ 2 علم نحو کے اعتبار سے یا معنی و مفہوم کے اعتبار سے حدیث میں کوئی خرابی نظر آئے، جس حدیث میں ایسی خرابی نظر آئے اس کے موضوع ہونے پر اس لیے حکم لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی غلطی کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ 3 اگر کوئی حدیث عقل سلیم یا حس و مشاہدہ کے خلاف ہو اور اس میں تعویل بھی نہ ہو سکے تو ایسی حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔
4. ایسی حدیث جس میں بالکل معمولی سی بات مثلاً فعل مستحب کرنے پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہو، اور معمولی سی بات مثلاً فعل مکروہ کے سرزد ہو جانے سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، اسے موضوع قرار دیا جائے گا. 5. جس شخص کی دروغگوئی اور بے دینی ثابت ہو اور وہ محض اپنے خیالات و نظریات کی تائید کرنے کے لیے بے باکانہ احادیث وضع کرتا ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو موضوع قرار دیا جائے گا. صفحہ نمبر 129. روایت. حدیث بیان کرنے کو روایت کہتے ہیں. علاوہ ازیں یہ لفظ حدیث کے معنوں میں بھی مستعمل ہے. درایت. درایت کے لفظی معنی ہیں عقل، دانش، سمجھ. کسی حدیث کو منطقی اصولوں، عقل، قرائن یا تاریخ اور دوسری شہادتوں کے ذریعہ پرکھنا کہ وہ ان کے خلاف نہ جاتی ہو، تحقیق حدیث کا یہ طریقہ درایت کہلاتا ہے. روایت لفظی. کسی حدیث کو لفظ بلفظ بیان کرنا روایت بالفاظ یا روایت لفظی کہلاتا ہے. روایت معنوی. اگر کسی حدیث کے مفہوم کو راوی اپنے لفظوں میں بیان کرے تو اسے روایت بالمعنی یا روایت معنوی کہتے ہیں. راوی. حدیث بیان کرنے والا راوی کہلاتا ہے. مروی. جو حدیث بیان کی جائے اسے مروی کہتے ہیں. مروی کی جمع مرویات ہے. مروی عنہ. جس شخص سے حدیث بیان کی جائے وہ مروی عنہ کہلاتا ہے. واسطہ. درمیانی راوی کو واسطہ کہتے ہیں. صفحہ نمبر 130. ضبط. کسی حدیث کو صحیح طور پر یاد رکھنے یا اس کا مفہوم صحیح طور پر ادا کرنے کو ضبط کہتے ہیں. صفحہ نمبر 130 ہی جاری ہے. تدوین حدیث اولین مجموعے. تیسری صدی کے نصف دوم میں بعض محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر ممکن جد و جہد سے ایسی کتب حدیث تعریف کریں گے جن میں حت الوسع کوئی ضعیف حدیث نہ ہوگی. یہ کوشش کامیاب ہوئی اور حدیث کی کئی صحیح کتب مرتب کی گئیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. سیاہ ستہ سے مراد علم حدیث کی وہ 6 معتبر تالیفات ہیں جنہیں تیسری صدی ہجری کے عظیم محدثین نے بڑی چھان بین کے بعد کچھ ایسی خوبی سے ترتیب دیا ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے. بعد میں جتنی کتابیں فن حدیث پر لکھی گئیں ان کی اساس اور بنیاد یہی سیاہ ستہ ہیں. صحیح حدیثوں کے یہ 6 معتبر مجموعے حسب ذیل ناموں سے یاد کی جاتے ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری، 2 صحیح مسلم، 3 سنن ابی داؤد، 4 جامع ترمذی، 5 سنن نسائی اور 6 سنن ابن ماجہ. ان میں سے تین کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور امام ترمذی کی الجامع کہلاتی ہیں جو عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق وغیرہ کے عنوانات پر حاوی ہیں. بقیہ 3 تالیفات یعنی سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سنن کہلاتی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو فقہی ابواب مثلاً کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ پر مرتب کی گئی ہیں. امام ترمذی کی کتاب سنن اور جامع دونوں کی شامل ہیں. ذیل میں سیاہ ستہ اور دیگر اہم کتب حدیث کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 131. نمبر 1 صحیح بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ اس کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ 192 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے. 10 برس کی عمر میں حدیثوں کو سن کر حفظ کرنے لگے. علم حدیث کی خاطر بہت سے اسلامی ملکوں کا سفر کیا. 12 برس کی محنت کے بعد واپس وطن آ کر درس و تدریس و تالیف و تصنیف میں مشغول ہوئے. پھر 256 ہجری میں وفات پائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ قابل رشک تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کی عمر میں تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھیں لیکن ان کی شہرت کا زیادہ دار و مدار صحیح بخاری پر ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 16 برس میں مکمل کیا. ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور استخارہ کرنے کے بعد حدیث لکھتے. حدیث کی مضمون وار ترتیب مدینہ منورہ میں روضہ اطہر اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر کی. اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ
علیہ نے بڑی تحقیق اور تنقید کے بعد منتخب کر کے 9082 حدیثیں درج کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح کو امت نے بڑی قدر و منزلت سے دیکھا اور اسے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا ہے۔ اپنی جامعیت اور تنوع کے لحاظ سے یہ کتاب بے مثل سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب اصول و عقائد، عبادات و معاملات، غزوات اسلامی و معاشرت و تمدن، سیاست و سلطنت کی ایک جامع کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی تقریباً 53 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 2، صحیح مسلم۔ یہ مجموعہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بن حجاج کشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم حدیث میں بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں سے زیادہ مشہور صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کا انتخاب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لاکھ حدیثوں سے کیا۔ اپنی صحیح میں بڑی تحقیق اور چھان بین کے بعد صحیح ترین احادیث انتخاب کر کے جمع کر دی ہیں۔ کل احادیث کی تعداد 7288 ہے۔ صحیح مسلم میں تقریباً ہر مضمون کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب واضح اور صاف ہے۔ انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ لکھا ہے جس میں صحیح حدیث کی شرائط سے بحث کی ہے۔ صحیح بخاری کے بعد تمام کتب سے اس کو اعلیٰ تصور کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 132۔ صحیح مسلم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں اس پایا کی کتاب ہے کہ بعض علماء نے اس کے متعلق یہ الفاظ تک کہہ دیے ہیں کہ آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں۔ واقعی ان کی تصنیف فن حدیث کے بہت سے عجائبات پر مشتمل ہے۔ بخاری و مسلم کا پایا فن حدیث میں اس قدر بلند ہے کہ حدیث کے سلسلے میں جہاں شیخین کا ذکر آئے وہاں یہی 2 امام مراد ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ جو حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، سنن ابی داؤد۔ یہ کتاب امام داؤد سلیمان بن اشد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی۔ آپ 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے محدثین سے حدیث سنی۔ 275 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث نبوی جمع کی اور ان میں سے 4800 صحیح حدیثیں منتخب کر کے اپنی اس کتاب میں درج کر دی۔ اس کتاب میں علمی احکام سے متعلق روایات کو کچھ ایسی جامعیت اور خوبی کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے کہ ہر دور میں یہ قیمتی کتاب قانونی مسائل کا بہترین ماخذ تسلیم کی گئی ہے۔ علماء حدیث نے سنن ابی داؤد کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور علم دین میں اسے بہترین کتاب قرار دیا، کیونکہ اس میں اصول علم، احکام فقہ اور سنت نبی کا اہم جزو شامل ہے۔ یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے اور اس کا ایک اہم ستون سنن ابی داؤد ہے۔ بزرگوں نے اسے عجوبہ عالم بھی کہا ہے۔ محدث ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی کتاب سنن بہت بلند درجے کی کتاب ہے اور علم دین میں ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ سنن ابی داؤد میں فقہی حدیث کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے وہ صحاح ستہ میں کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ یہ کتاب اپنی جامعیت اور قیمتی معلومات کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 4، جامع ترمذی۔ اس کتاب کو امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ترمز یعنی ترکستان میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 279 ہجری میں وفات پائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تالیف کیں۔ جامع ترمذی ان کی مشہور اور مقبول تصنیف ہے جو اپنی جامعیت، صحت، تحقیق اور تنقید کے اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ صفحہ نمبر 133 یعنی 133۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو گویا خود اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تکلم فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں 2 حدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث ایسی نہیں جس پر امت میں کسی نہ کسی کا عمل نہ ہو۔ جامع ترمذی صرف حدیثوں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اس کتاب میں حدیثوں کی تعداد صحیحین کے مقابلے میں کم ہے۔ اگرچہ یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن اس فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی جامع ترمذی کا بہت بڑی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن فوائد کے لحاظ سے
بہت بڑی کتاب ہے۔ مجموعی فوائد کے لحاظ سے اس کتاب کو تمام کتابوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک بخاری و مسلم کے بعد جامع ترمذی کا درجہ ہے۔ ترتیب اور تہذیب کے اعتبار سے کتاب بڑی مفید ہے۔ جامع ترمذی کے یہ اعتبار سے دوسری کتب حدیث پر سبقت رکھتی ہے۔ علماء حدیث کے نزدیک اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عربی زبان میں اس کتاب کی 16 شرحیں لکھی گئی ہیں۔ 5 سنن نسائی۔ اس کتاب کے مؤلف امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خراساں کے شہر نسا میں 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے نسائی مشہور ہوئے۔ امام نسائی نے 303 ہجری میں وفات پائی۔ پہلے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کتاب تصنیف کی، بعد میں اس کتاب سے صرف صحیح حدیثوں کو منتخب کر کے موجودہ سنن کی شکل دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں عبادات اور احکام کی حدیثوں کو منتخب کر کے موجودہ ترتیب دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں عبادات اور احکام کی حدیثوں کو بہت جگہ دی ہے۔ بعض ائمہ حدیث کے نزدیک نسائی علم حدیث کے ممتاز امام ہیں۔ بعض دیگر محدثین امام نسائی کو حفظ حدیث میں امام مسلم سے بھی بہت بڑا مانتے ہیں۔ 6 سنن ابن ماجہ۔ اس کتاب کو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مشہور شہر قزدین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے قزدینی کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 273 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں تفسیر و قرآن، تاریخ اور سنن مشہور ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا دار و مدار سنن پر ہے۔ ابن ماجہ بڑے معتبر محدثین میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اور معلومات مسلم ہیں۔ صفحہ نمبر 134۔ یہ کتاب 4000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصنیف کے بعد جب میں نے یہ کتاب حافظ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کتاب میں ضعیف حدیثیں 30 سے زائد نہیں ہیں۔ محدث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر چند کمزور حدیثیں اس میں نہ ہوتیں تو یہ کتاب بہت عمدہ ہوتی۔ بعض علماء حدیث نے اس کتاب کی جگہ موطا امام مالک کو اور بعض نے سنن دارمی کو صحیح ستہ میں شمار کیا ہے۔ اس کے باوجود اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 صفحہ نمبر 134 جاری ہے۔ موطا امام مالک۔ اس کتاب کے مؤلف امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث و فقہ کے امام تھے۔ بڑے بڑے محدثین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الموطا 143 ہجری میں تالیف ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے اور صرف صحیح حدیث درج کی ہیں۔ موطا صحت کے اعتبار سے کتب حدیث میں بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین نے اسے بخاری و مسلم سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ موطا امام مالک کو زمانہ تعریف اور رتبہ کے لحاظ سے اولیت کا شرف حاصل ہے۔ بعد کے مؤلفین نے اس کتاب کی ترتیب اور انتخاب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ بعض محدثین نے ابن ماجہ کی بجائے موطا کو صحیح ستہ میں شمار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی ہے۔ وہ موطا کے بڑے مداح تھے۔ جو مقبولیت موطا امام مالک کے ان کو نصیب ہوئی شاید ہی کسی کتاب کے حصہ میں آئی ہو۔ جب سے تالیف ہوئی اس وقت سے آج تک تعلیمی نصاب میں داخل ہے۔ نمبر 8 مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح کے معنی ہیں چراغوں کا طاق۔ یہ کتاب گویا ایک طاق ہے اور اس کی ہر حدیث چراغ کی طرح ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 737 ہجری میں یہ کتاب تالیف کی۔ اس کتاب کو ترتیب دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ مؤلف مشکات کے استاد حسین بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مجموعہ کی شدید ضرورت محسوس کی۔ صفحہ نمبر 135۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنے لائق ترین شاگرد ولی الدین محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ 22ویں مشر سے یہ طے پایا کہ
کوئی نیا مجموعہ تعریف کرنے کے بجائے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ کی کانٹ چھانٹ کر کے اسے مشکات کی شکل دی جائے۔ چنانچہ مؤلف مشکات نے استاد محترم کے حکم کے مطابق مصابیح السنہ کو بنیاد قرار دے کر اس پر مشکات المصابیح کی عمارت استوار کی۔ ہر حدیث بیان کرتے وقت صحابی کا نام بیان کیا جس سے وہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی وہ ماخذ بتایا جہاں سے وہ حدیث لی گئی تھی۔ ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا۔ فصل اول میں وہ احادیث ذکر کی جن کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ فصل ثانی یعنی دوسری فصل میں یعنی دوسرے باب میں وہ احادیث ذکر کی کہ جن کو بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر محدثین امام مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا۔ فصل سوم میں باب کی مناسبت سے وہ احادیث اور اقوال صحابہ ذکر کیے جو مصابیح السنہ میں نہ تھے۔ اب مشکات میں کل 5945 احادیث ہیں۔ مشکات المصابیح کو جو قبول عام حاصل ہوا شاید ہی کسی کتاب کے حصے میں آیا ہو۔ احادیث کا یہ مجموعہ مختلف مدارس سے فکر کے مسلمانوں میں آج تک سند کا درجہ رکھتا ہے اور اسلامی درسگاہوں میں سبکن پڑھایا جاتا ہے۔ اسی مقبولیت کا نتیجہ ہے کہ بڑی کثرت سے اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ شروع کی یہ کثرت اس حقیقت کی آئینہ دار کہ مشکات المصابیح تاریخ اسلام کے ہر دور میں بڑی مقبول رہی ہے۔ صحیحین کے بعد سب سے زیادہ شرحیں اسی کتاب کی لکھی گئیں۔ اب اس باب کے مشقی سوالات ہیں۔ مشق ہے سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ الف، صحیح بخاری کے مصنف کا تعارف کریں اور نیز بتائیں کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث سے کس طرح مختلف ہے۔ ب، جامع ترمذی پر نوٹ تحریر کریں۔ ج، مشکات المصابیح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مختصراً تحریر کریں۔ د، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کتب احادیث میں کیا مقام ہے۔ صفحہ نمبر 136۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں اور اس میں بھی آگے پر جز ہیں۔ جز الف، حدیث کی تعریف کریں۔ ب، حدیث اور خبر میں فرق کیا ہے۔ ج، خبر غریب کسے کہتے ہیں۔ د، روایت اور درایت میں فرق واضح کریں۔ ہ، روایت مانوی سے کیا مراد ہے۔ واو، دال، صحاح ستہ اور ان کے مصنفین کے نام بتائیں۔ ز، متفق علیہ کن احادیث کو کہتے ہیں۔ اور ہے، جامع ترمذی کے بارے میں خود مصنف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے۔ صفحہ نمبر 136 جاری ہے۔ سوال نمبر 3، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، حدیث کا علم رکھنے والے کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ ب، راویوں کے لحاظ سے حدیث کی ڈیش اقسام ہے۔ جو خالی جگہ ہیں یا سوال ہیں، جب آپ سبق کو غور سے سنیں گے، ذہن نشین کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو بھی آپ پر آسانی سے کر سکیں گے امتحان کے اندر۔ یہ مشق جو ہوتی ہے یہ امتحان کی تیاری ہوتی ہے، امتحان کا ایک عکس ہوتا ہے، ایک نقش ہوتا ہے، جو پیپر کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو مشقوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے آپ کو۔ اسی طرح کے سوال جو ہیں وہ امتحانات کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو آپ جو لیسن، جو فصل، جو باب سن رہے ہیں وہ اگر آپ غور سے سنیں گے، ذہن نشین کریں گے تو خالی جگہ پر کرنا یا کسی سوال کو، چاہے وہ مختصر ہے یا طویل سوال ہے، اس کا جواب ہے، اس کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ سوال نمبر 3، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، حدیث کا علم رکھنے والے کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ ب، راویوں کے لحاظ سے حدیث کی ڈیش اقسام ہیں۔ ج، خبر متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راویوں کی تعداد کم از کم ڈیش ہو۔ د، خود ساختہ بات جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے ڈیش کہلاتی ہے۔ ہے، حدیث بیان کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں۔ اب ظاہر حدیث بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں۔ اب باقی جگہیں آپ نے خود اپنے ذہن سے پر کرنی ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو پھر آپ کے سبق سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سبق غور سے جب سنیں گے تو یہ ڈیش آپ خود مشق جب آتی ہے باب کے آخر میں اسے پر کریں گے، اور یہی جو پریکٹس ہے، یہی مشق جو ہے آپ کو پھر امتحانوں میں کام آئے گی۔ صحیح بخاری ڈیش سال میں مکمل ہوئی۔ ز، صحیح مسلم میں شامل کردہ حدیث کی تعداد ڈیش ہے۔ سنن نسائی کے مؤلف کا پورا نام ڈیش ہے۔ تو الموطا ڈیش ہجری میں تالیف ہوئی۔
اور یہ مشکات المصابیح میں ڈیش احادیث ہیں۔ اگر آخری سوال ہے سرگرمی ہے، طلباء کو لائبریری میں کتب احادیث کا تعارف کرایا جائے۔ صفحہ نمبر 137، منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للمؤمن علی المؤمن ست خصال یحوده اذا مرض ویشحده اذا مات ويسجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمت إذا أتس وينصح له إذا غاب أو شاهد۔ سنن النسائی۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن پر دوسرے مومن کے کچھ حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عادت یعنی بیمار پرسی کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جب وہ اس کو دعوت دے تو وہ قبول کرے، اور جب اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کے لیے تشمیت یعنی یرحمکم اللہ کہے، اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں مسلم معاشرے کے افراد کے باہمی خیر و بھلائی پر مبنی تعلقات کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کی گئی ہیں۔ یہ 6 حقوق جو معاشرے کے ہر فرد کے ذمہ ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں پورا کیا جائے تو کسی بھی معاشرے کی تقدیر بدلنے کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی طرح یہ حدیث مبارکہ بھی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس پر عمل کرنے والا فرد اور معاشرہ دونوں فلاح پا سکتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، بیمار شخص کی دلجوئی اور بیمار پرسی سے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ اس سے مریض کے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ 2، اسی طرح فوت ہو جانے والے شخص کی نماز جنازہ میں شرکت سے جہاں فوت ہونے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، ساتھ ہی شرکت کرنے والے کے دل میں موت کی یاد اور اپنی زندگی کے معمولات کو بہتر بنانے کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ 3، صفحہ نمبر 138 جاری ہے۔ اپنے مومن بھائی کی دعوت کو قبول کرنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے جو باہمی محبت کا سبب ہے، بشرط یہ کہ وہ دعوت خیر و بھلائی کے جذبے کے تحت ہو۔ 4، ملاقات کے وقت اگرچہ مختلف کلمات کا تبادلہ کیا جانا ہر معاشرے کی روایت ہے، مگر اسلام کے کلمات اتنے جامع ہیں کہ کوئی اور الفاظ ان کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ان کلمات میں رحمت و سلامتی کی دعا کی جاتی ہے جو کہ اور کلمات میں اس جامع انداز میں موجود نہیں۔ 5، چھینک آنا بظاہر معمولی اور عام سی بات ہے، مگر حقیقت میں چھینک والے کی سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے، اور اگر سانس کی رکاوٹ طویل ہو جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جو چھینکنے والا شخص الحمدللہ کہہ کر زندگی کے تسلسل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سننے والا دوسرا مومن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے جو دونوں کے لیے بہتر ہے۔ 6، حدیث مبارکہ کا آخری جملہ تمام باتوں کا گویا کہ نچوڑ ہے، وہ یوں کہ عموماً انسان دوسرے انسانوں کے سامنے تو اچھے اور نیک جذبات کا اظہار کرتا ہے، مگر عین ممکن ہے کہ وہ محض دکھلاوے کے لیے ہوں۔ حقیقت میں خیر خواہی وہی اچھی ہے جو موجودگی اور عدم موجودگی دونوں حالتوں میں ہو۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدتاب کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDO
atd@gmail.com. کانٹیکٹ نمبر 03459541 838 یعنی 0345 95 41 838. صفحہ نمبر 138 جاری ہے. حدیث نمبر 2 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الصغیر علی القبیر والمار علی القائد والقلیل علی القصیر. صحیح البخاری. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں چھوٹا اپنے سے عمر میں بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. صفحہ نمبر 139 تشریح. اس حدیث مبارکہ میں سلام کے 3 آداب بتائے گئے ہیں. نمبر 1، عمر میں چھوٹا اپنے سے بڑی عمر والے کو سلام کرنے میں پہل کرے. اس طرح بزرگوں کے احترام کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے کو امت محمدیہ میں سے شمار نہیں کیا گیا. 2، چلنے والا شخص چونکہ بیٹھے ہوئے شخص کی نسبت نو وارد ہوتا ہے، اس لیے رواداری اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اسی نسبت سے ایک اور جگہ سواری پر آنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ بہت پیدل چلنے والے کو سلام کرے. 3، تعداد میں تھوڑے لوگ ملاقات کے وقت تعداد میں زیادہ افراد کو سلام کریں. سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اگرچہ زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر اخلاقی اعتبار سے رواداری کا تقاضا یہی ہے کہ کم لوگوں کا گروہ زیادہ لوگوں کو ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کریں. حدیث نمبر 3، ان انس بن مالک قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیو اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. سنن الترمذی. ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ تو ان کو سلام کرو، کیونکہ یہ بات تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے. صفحہ نمبر 140 تشریح. انسان فطری طور پر منفعت اور بھلائی کو اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت سے بڑھ کر کوئی اور فائدہ اور بھلائی کا کائنات میں نہیں ہے. سلام کے اندر اسی برکت اور بھلائی کو رکھا گیا ہے جو سلام کرنے والے اور سلام کا جواب دینے والے دونوں کے لیے ہے. چونکہ انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کو ہر حالت میں مقدم جانتا ہے، یوں گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا جہاں اپنے اندر دنیاوی اعتبار سے حکمت اور فائدے لیے ہوئے، وہاں پر بھلائی اور برکت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مخاطب تو کسی ایک شخص سے ہیں، مگر حقیقت میں یہ حکم ہر زمانے کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. صفحہ نمبر 140 جاری ہے. حدیث نمبر 4، ان ابی سعید الخدری رحمۃ اللہ معاف کیجیے گا ان ابی سعید الخدری قال اتانا ابو موسیٰ فازیا او مذعورا قلنا ما شانك قال ان عمر ارسل الى ان اتیہ فاتیت بابه فسلمت ثلاث فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثة فلم يرد علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أحكم عليه البينة. وقال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشاهدت. متفق علیہ. ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلوایا تو میں ان کے دروازے پر پہنچا اور 3 مرتبہ سلام کہا، مگر مجھے جواب نہ ملا تو میں واپس ہو پڑا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے دروازے پر پہنچ کر 3 دفعہ سلام کیا مگر آپ کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، اس لیے میں واپس پلٹ آیا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کسی کو 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے پر بھی اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ واپس چل جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اس حدیث پر گواہی طلب کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس بات کی صداقت پر گواہی دی۔ صفحہ نمبر 141 تشریح۔ اس حدیث مبارکہ کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1، پہلے حصہ میں مسلمانوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اجازت کے طور پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر والوں کی طرف سے جواب نہ ملے تو بجائے وہاں ڈٹے رہنے کے یا ناراضگی کے اظہار کرنے کے خوش دلی سے واپس ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والے کہیں مصروف ہوں یا گھر پر ہی نہ ہوں۔ قرآن مجید میں بھی بغیر اجازت گھروں میں داخلے سے منع کیا گیا ہے۔ 2، اس حدیث میں دوسرا پہلو بھی بہت عام ہے، جس میں یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احادیث کی روایت میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس کرتے وہاں حدیث کی روایت پر گواہی طلب کرتے، تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کریں۔ صفحہ نمبر 141 ہی جاری ہے۔ حدیث نمبر 5، ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال اللہ قرأوا ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم۔ متفق علیہ اسے کہتے ہیں جس پر تمام محدثین کرام، ائمہ کرام اور تمام جو کتابیں حدیث کی اس پر متفق ہوں۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود اقرع بن حابس کہنے لگے، میرے تو 10 بیٹے ہیں مگر میں نے تو کسی کو پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صفحہ نمبر 142 تشریح۔ اس حدیث مبارکہ سے بچوں سے شفقت اور محبت کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام اقرع بن حابس تھا، ان کے 10 بیٹے تھے مگر وہ اپنے بچوں کو پیار کرنا فضول سمجھتے تھے اور شاید وہ اسے کمزوری پر محمول کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے نواز سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بھرے سلوک کو دیکھ کر اپنی عادت کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں مگر ان میں سے کسی کو پیار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادت کو پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ بچوں سے پیار کرنا کوئی فضول کام یا کمزوری نہیں، بلکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا باعث ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے مبارکہ میں بچوں پر رحمت و شفقت نہ کرنے والوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہی نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 6، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتمسوا۔ متفق علیہ۔ ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، البتہ فراخی اختیار کیا کرو اور وسعت پیدا کیا کرو۔ تشریح۔ آداب مجلس کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ مختصر مگر انتہائی جامع ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بعد میں آنے والا پہلے سے موجود شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔ صفحہ نمبر 143۔ ایسا کرنے سے نہ صرف دلوں میں کدورت اور بغض پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف دلوں میں کدورت اور بغض پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ البتہ محفل میں جگہ کم ہونے کی صورت میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں اور خوش دلی سے باہم سکڑ کر بیٹھ جائیں تاکہ مزید لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو سکے۔ صفحہ نمبر 143 جاری ہے۔ حدیث نمبر 7۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان احبکم الی و اقربکم منی یوم القیامت اخلاقا و ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مساویکم اخلاقا السرسارون المتشدقون متفقیہون متفقون۔ عبارات مس پرنٹنگ ہے، کوشش میں کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ مس پرنٹنگ ہے کتاب میں السنن الکبیری للبہقی۔ ترجمہ۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے اچھے ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند اور مجھ سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو باتیں کھول کھول کر حد سے زیادہ باتیں کرنے والے، گالی گلوچ اور بیہودہ باتیں کرنے والے ہیں۔ تشریح۔ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کامیابی کی ضمانت اور ابدی سعادت ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے دوری اور ان کی بارگاہ میں ناپسندیدہ قرار پانا کھلی ناکامی اور عظیم خسارہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اچھے اخلاق رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت والے دن وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر کے ابدی فلاح پائیں گے، مگر بد اخلاق لوگ اس عظیم سعادت سے محروم رہیں گے۔ اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا قرآن و حدیث کا منشا ہے۔ ساتھ ہی ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے جو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور زیادہ بولنے والے بد اخلاق ہیں۔ صفحہ نمبر 144۔ انسان بعض اوقات ہنسی مذاق میں حد سے زیادہ گزر جاتا ہے اور بیہودہ گفتگو کرتا ہے، اور بعض اوقات غصے کی حالت میں شائستگی چھوڑ کر منہ پھٹ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انداز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث نمبر 8۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ صحیح البخاری۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی شخص کسی دوسرے پر کفر و فسق کا الزام لگائے اور اگر وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ کفر و فسق کا الزام اس الزام لگانے والے پر لوٹاتا ہے۔ تشریح۔ قرآن و حدیث کی واضح ہدایت ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر بیجا الزام اور تہمت نہ لگائے کیونکہ جھوٹے الزام کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کن ہیں۔ جھوٹی الزام تراشی سے نہ صرف دلوں میں نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے بلکہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے وہ جھوٹا الزام جو کسی کی طرف کفر و فسق منسوب کرنے پر مبنی ہو وہ خود الزام لگانے والے کے گلے میں پڑ جاتا ہے اور وہ خود اس الزام کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے روزمرہ زندگی میں جھوٹے الزامات لگانے سے بچا جائے، خاص کر اگر کسی کو بغیر تحقیق کے کافر یا مشرک کہنا معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ خاص کر کسی کو بغیر تحقیق کے کافر یا مشرک کہنا معاشرے میں
بگاڑ کا باعث بنتا ہے، جبکہ ایسا قول اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 9۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجدون من شر الناس ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے روز دو چہروں والے شخص کو سب سے زیادہ برا پاؤ گے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو کچھ لوگوں کے پاس سے ایک چہرہ لیے آتا ہے اور پھر کچھ دوسرے لوگوں کے پاس ایک دوسرا چہرہ لیے آتا ہے۔ تشریح: اس حدیث کے مطابق ذویل وجہین یعنی دو چہروں والے سے مراد منافق شخص ہے، جو اکثر اپنے مفاد کی خاطر روپ بدلتا رہتا ہے اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے سے ڈرتا ہے کہیں اسے نقصان نہ پہنچے، مگر حقیقت میں منافقت والی چالیں بذات خود بہت خسارے اور نقصان کا باعث ہیں۔ منافق شخص اگرچہ اپنے دل کی بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، مگر پھر بھی اپنے دوہرے معیار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور لوگ دنیا میں بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ قیامت والے دن تو اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بہت برے مقام پر ہوگا۔ حدیث نمبر 10۔ عن المقداد بن الاسود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأيتم المداحین فاخسوا في وجوههم التواب، صحیح مسلم۔ صفحہ نمبر 146، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشامد کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں کو خاک آلود کر دو۔ تشریح: خوشامد و تعریف میں بہت کم فرق ہے، جس کا لحاظ رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ تعریف تو کسی حقیقی سبب سے کسی کی مدح کرنے کا نام ہے، جبکہ خوشامد بے جا تعریف ہے، یعنی خوشامد کرنے والا اپنی ذاتی غرض سے کسی کی بے جا تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ خوشامد کرنے والا جھوٹی تعریف کرتا ہے تو اس سے کسی بھی شخص کے گمراہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے خوشامد کرنے والے کے چہرے کو خاک آلود کرنے کا حکم ہے۔ چہرہ خاک آلود ہونا چونکہ محاورے میں ذلت اور رسوائی کے لیے بولا جاتا ہے، اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کی چکنی چکنی باتوں میں آنے کے بجائے اسے اس کی حقیقت بتا کر رسوا کر کے اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 146 سے جاری ہے۔ حدیث نمبر 11۔ عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنة وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتخیر الکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچائی یقیناً نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا رخ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اسے صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بچو تم جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ نافرمانی یعنی گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بے شک نافرمانی گناہ یعنی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے یعنی ارادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ تشریح: سچ بولنا بذات خود بھی نیک اور اچھی عادت ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کے دوسرے معاملات میں نیکوکار اور سارے بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی اس اعزاز کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ اسے اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ صدیقین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں جن اخلاقی خوبیوں پر
زیادہ زور دیا ہے۔ ان میں سچائی اور امانت پر سر فہرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے اور امانت میں خیانت کرنے کو نفاق کی خاص علامت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔ صدق صفات ربانی میں سے عظیم صفت ہے، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ النساء آیت نمبر 87۔ ترجمہ یعنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ صدق کو پیغمبروں کی بھی نمایاں صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ صدق یا سچائی کے صرف یہ معنی نہیں کہ آدمی زبان سے جو بات کہے وہ سچ کہے۔ اسلام کی نظر میں اس کے بہت وسیع معنی ہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سچائی کی 3 قسمیں ہیں: زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی۔ منہ سے کوئی حرف سچائی کے خلاف نہ نکلے، یہ زبان کی سچائی ہے۔ سچائی کی دوسری قسم کا تعلق دل سے ہے، یعنی جو کچھ دل میں ہے زبان اس کی صحیح ترجمہ نہیں کرے، یہ دل کی سچائی ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو حق اور سچ ہے وہی دل میں ہے، اور جو دل میں ہے اسی کے مطابق عمل ہے۔ سچائی کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ جو سچ اور حق ہے وہی دل میں ہو، وہی زبان پر ہو، اور اسی کے مطابق عمل بھی ہو۔ صفحہ نمبر 148، حدیث نمبر 12۔ ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس المؤمن بالطعن وللعان وللفاحش وللبذی، سنن الترمذی۔ ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی فحش کو یا بد زبان ہوتا ہے۔ تشریح: بندہ مومن کی صفات اور خوبیاں بے شمار ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ملتا ہے، اور انہی صفات کی بنا پر مومن اور غیر مومن کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ مومن کی ان بے شمار صفات میں سے کچھ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، جن کی وضاحت مختصراً کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، لعن عربی زبان میں رسوا کرنے، گالی دینے اور رحمت سے دور کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، گویا ایسی ساری باتیں مومن کا خاصہ نہیں۔ نمبر 2، طعن عربی زبان میں نیزہ مارنے کے معنوں میں بولا جاتا ہے، مگر محاورے میں اس سے مراد زبان سے زخم لگانے کا یا تانہ زنی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زبان کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ 3، فحش گوئی اور بد زبانی بھی ایسے دوائب ہیں جو انسانوں کے درمیان نفرت کے باعث ہیں۔ دین اسلام نے ہر اس راستے کو بند کیا جو معاشرے میں انتشار لوگوں میں نفرت کا باعث بنتا ہے۔ مذکورہ چاروں عیب بھی اس لیے ناپسندیدہ ہیں کہ یہ نفرت اور دکھ کا باعث بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 149، حدیث نمبر 13۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدکما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، صحیح مسلم۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کس کی؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی جو اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ تشریح: ناک خاک آلود ہونا عربوں کے ہاں محاورے کے طور پر رسوائی اور ذلت و بربادی کے لیے بولا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے رسوائی و ذلت کی بد دعا کی جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت سے پہلو تہی کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ جنت سے محرومی یقیناً خود ایک ذلت اور رسوائی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جبکہ جنت کا حصول والدین کی رضا اور ان کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کا درجہ رکھا ہے، اور انہیں تنگ کرنے، دکھ دینے اور جھڑکنے سے اولاد کو منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت سے جنت کی مستحق بنے، نہ کہ ان کو دکھ دے کر رسوائی اور ذلت سے دوچار ہوں۔ حدیث نمبر 14۔ ان ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک او نارک، سنن ابن ماجہ۔ ترجمہ:
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی والدین تیرے لیے جنت کا سبب بھی ہیں اور دوزخ کا بھی۔ صفحہ نمبر 150۔ تشریح: کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر والدین کی کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب میں بہت جامع بات بیان فرما دی، یعنی والدین اولاد کے لیے جنت کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور دوزخ کا سبب بھی۔ بالفاظ دیگر انسان والدین کے حقوق ادا کر کے، ان کی خدمت کر کے اور ان کا ساتھ بڑھاپے میں خاص طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے سے اپنے لیے جنت کا سامان کر سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب ان کی نافرمانی اور ان کو دکھ اور تکلیف دینے سے جہنم کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 15 ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن خان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه قربة من قربات یوم القیامت ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کوئی مسلمان سے تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیف میں سے اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ اس کی قیامت والے دن پردہ پوشی فرمائے گا۔ صفحہ نمبر 151۔ اب اس حدیث کی تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں 5 ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ نمبر 1، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے اس کا حقیقی بھائی، چونکہ حقیقی بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ایسے ہی حقیقی مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ 2، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نہ خود دوسرے مسلم بھائی پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرے۔ 3، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی ضرورت پوری کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے۔ 4، اسی طرح کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا قیامت والے دن اپنے لیے آسانی کا سامان پیدا کرنا ہے۔ 5، کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی تشہیر نہ کی جائے بلکہ اس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، سوائے اس وقت کے جب اسے گواہی کے لیے طلب کیا جائے۔ کسی کے پردہ پوشی سے اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ صفحہ نمبر 151 جاری ہے۔ حدیث نمبر 16 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ متفق علیہ۔ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وراثت میں بھی حق دیا جائے گا۔ تشریح: پڑوسی کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ گھر کے لحاظ سے ہمسایہ ہو یا سفر یا کام کاج کے حوالے سے ہمسایہ ہو۔ صفحہ نمبر 152۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہو۔ ان واضح تعلیمات کے بعد بھی اگر کوئی اپنے ہمسائے سے اچھا برتاؤ نہ کرے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 17 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ متفق علیہ۔
ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو اور نہ جاسوسی کرو، اور ایک دوسرے کی خریداری یعنی خریداری پر بولی نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ترجمہ اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بری باتوں کی نشاندہی کی ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کے بارے میں حقیقت کے خلاف محض بدگمانی پر مبنی رائے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتا ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بدگمانی کو گناہ شمار کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 153۔ 2، ایک دوسرے کی عیب جوئی اور اس کی خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عیب جوئی جہاں انسان کے اعلیٰ اخلاق کو تباہ کرتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ عمل بھی ہے، اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ 3، کسی شخص کی خریداری پر کسی اور آدمی کا اس سے زیادہ بھاؤ لگانا یا زیادہ بولی لگانا تاکہ بیچنے والے کا مال زیادہ مہنگا بکے، اس عمل کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ 4، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کی اچھی چیزوں کے زوال اور خاتمے کی خواہش کرنا حسد ہے۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں مثال کے ذریعے یوں واضح کیا گیا ہے، کہ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ 5، ایک دوسرے سے بغض رکھنے اور دشمنی کے جذبات کو بھڑکانے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ 6، بغض، حسد اور دشمنی جب زیادہ بڑھے تو انسان خواہ دوسرے بھائی کے خلاف تباہی کے منصوبے سوچتا رہتا ہے، اس لیے ان تمام برے اخلاق اور اعمال سے بچنے کی تلقین کی گئی اور مسلمانوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح مل کر رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 18، صفحہ نمبر 153 جاری ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ تشریح، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار دنیا والوں کی طرح نہیں کہ اہل دنیا حسن و جمال، مال و دولت اور عہدہ و منصب کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو ہی عزت کا معیار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات ہیں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس بنا پر کوئی صاحب فضیلت نہیں۔ اب البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معیار فضیلت تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو کسی کا حسن و جمال یا کسی کا مال و دولت قطعاً متاثر نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بنیاد پر اور تمہارے ارادوں اور نیتوں کی بنیاد پر تم سے معاملہ فرمائے گا۔ حدیث نمبر 19۔ ان انس قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المأتبة ما له ترب جبینہ۔ صحیح البخاری۔ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز فحش کو لعنت و ملامت کرنے والے اور گالی دینے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سرزنش کرتے وقت کہتے اس کو کیا ہوا، اس کی جبین خاک آلود ہو۔ تشریح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے شب روز کے معمولات اور عادات سے خوب واقف تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز فحش گفتگو نہ فرماتے اور نہ ہی لعن طعن کرتے اور نہ ہی گالی دیتے، ایسا ہوتا بھی کیسے یہ رذائل اخلاق ایک عام مومن کے اخلاق کے بھی منافی ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم میں اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسی بات نہ کرتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے ناپسندیدہ فعل پر
اس کو سرزنش کرنا مقصود ہوتا تو یوں کہتے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے، اس کی جبین خاک آلود ہو۔ یہ ایسے کلمات ہیں جس سے کسی بھی شخص کو اس کی کوتاہی کا احساس دلایا جا سکتا ہے، مگر اس کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا عملی پہلو بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے سخت کلامی اور بد اخلاقی کو نکال دینا چاہیے۔ البتہ نرم اور شائستہ الفاظ کے ساتھ کسی کی سرزنش کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 156 ہی جاری ہے، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 155 ہی جاری ہے۔ حدیث نمبر 20، ان المعرور بن سوید قال لقیت عبادر بالربزۃ وعلیہ خلۃ وعلی غلام خلۃ فسألته عن ذلك فقال إني سابيت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبازر عيرته بأمه إنك أمر وفيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن خان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ صحیح مسلم اور صحیح البخاری، صفحہ نمبر 155 ہی جاری ہے۔ ترجمہ حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ربضہ کے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ان کے کندھوں پر ایک دوشالہ چادر تھی، دوشالہ تھا یعنی چادر تھی، اور ان کے غلام کے کندھوں پر بھی ایسی چادر تھی۔ حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں نے کسی شخص کو اس کی ماں کی نسبت سے ہار دلا کر گالی دی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ شخص ہو جس میں جاہلیت والی بات موجود ہے۔ پھر فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی بندے ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جس کسی کے پاس ماتحت اس کا بھائی ہو اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہو، اور اسے وہی کچھ پہنائے جو خود پہنتا ہو، اور ان کے ذمے تم ایسے کام نہ لگاؤ جن سے وہ عاجز آ جائیں، اور اگر ایسا کام ان کے ذمے لگاؤ تو ان کی مدد کرو۔ تشریح، صفحہ نمبر 156۔ اس حدیث کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، پہلا حصہ اس بات پر مشتمل ہے کہ ایک صحابی حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام پر ایک ہی معیار کی چادریں دیکھیں تو حیران ہوئے، کیونکہ عربوں میں اسلام سے پہلے کسی غلام کے ساتھ ایسا منصفانہ اور مساویانہ برتاؤ ممکن ہی نہ تھا۔ ان کے اس تعجب کے اظہار پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی حدیث بیان فرمائی، ساتھ ہی پورا پس منظر بیان کیا کہ جن حالات میں وہ حدیث انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اس پس منظر میں اگرچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کمزوری ظاہر ہوتی تھی، مگر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچائی کا معیار دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پرواہ کیے بغیر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا دوسرا پہلو غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور ماتحتوں کو وہ حقوق دیے جو جاہلیت کے زمانے میں تو کجا آج کی نام نہاد مہذب دنیا بھی اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ غلام ہو یا ماتحت و ملازمین، شریعت اسلامیہ نے انسان کے طور پر وہی حقوق عطا کرتی ہے جو دیگر انسانوں کے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھتی۔ حدیث نمبر 21، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم و صحیح البخاری۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہمارے یعنی دینی امور میں نئی بات داخل کرے جو اس سے پہلے نہ ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ صفحہ نمبر 157۔ تشریح،
اس حدیث پاک میں دین اسلام کی حدود کا تعین کیا گیا ہے۔ دین کی تعلیمات وہی کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ان تعلیمات کی وضاحت اور تفسیر تو کی جا سکتی ہے مگر ان میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کوئی ایسا کرے وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ البتہ دین میں نئی بات سے کون سی بات مراد ہے، یہ وضاحت طلب امر ہے، اور جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئی بات جو دین کی تعلیمات کے منافی ہو یا دین میں بگاڑ پیدا کرے وہ بات ناقابل قبول ہے، مگر ایسی نئی بات جو دین کے مزاج سے ہم آہنگ ہو اور دینی امور میں معاون ثابت ہو وہ ممنوع نہیں ہے، جس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں سے ثابت ہیں۔ مثلا تدوین قرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے، باجماعت نماز تراویح کا اہتمام، نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں اور ان جیسے دیگر امور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور اس اعتبار سے یہ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا اضافہ ہے، مگر چونکہ یہ دین سے متصادم نہیں بلکہ مقاصد شریعہ کے لیے معاون ہے اس لیے جائز ہے۔ یہی صورتحال دیگر کچھ امور کی ہے، جیسے مساجد کا جدید سہولیات سے آراستہ ہونا، حج جیسے دینی امور کی انجام دہی کے لیے جدید وسائل سفر کا استعمال، علم کی ترویج و ارشاد کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، اور بہت سے دیگر امور مباح ہیں یعنی جائز ہیں، ممنوع نہیں۔ حدیث نمبر 22 عن ابی شریح العدوی قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته وقال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة وضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ صحیح مسلم و صحیح البخاری، صفحہ نمبر 158۔ ترجمہ۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے دیکھا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی جائز خاطر و مدارت کرے۔ پوچھا جائز خاطر مدارت کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن اور 1 رات اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور جو اس سے زائد ہو وہ صدقہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ تشریح۔ اس حدیث میں 3 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ نمبر 1 اکرام الجار۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مومن اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اکرام الجار میں اس کے ساتھ حسن سلوک، خوش اخلاقی اور ہمدردی سب شامل ہیں۔ پڑوسی کو ستایا نہ جائے، اس کے ظلم و تعدی کو برداشت کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ میں نے سوچا کہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ ایک عورت روزہ رکھتی اور رات کو تہجد پڑھتی تھی مگر اپنے پڑوسیوں کو ستاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ مشکات، یہ حدیث ہے مشکات شریف سے۔ 2 اکرام الضیف۔ اس حدیث میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مہمان کی عزت افزائی اور خاطر مدارت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مہمان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس کی ناگوار باتوں پر بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ 3 خاموشی کی فضیلت۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کامل ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیر ضروری اور بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ غیر ضروری گفتگو سے خاموشی بدرجہ بہتر ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کو اس کے اعمال نامہ میں لکھتے جاتے ہیں، لہٰذا انسان ہر لفظ کے لیے بارگاہ ربانی میں جواب دہ ہے۔ حدیث میں ذکر کردہ تینوں باتیں بظاہر معمولی نظر آتی ہیں، لیکن مجلسی آداب اور معاشرتی اخلاق کے اعتبار سے ان تینوں باتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس شخص کو اپنی زبان پر قابو ہوگا وہ اپنے وقار اور اپنی عزت و شرافت کو محفوظ رکھ سکے گا۔ ہمسائے کی عزت کرنے والا معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح مہمان کی خاطر
خاطرداری کرنے والا لوگوں میں نیک نامی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 159، حدیث نمبر 22، حدیث نمبر معاف کیجیے حدیث نمبر 23۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلہ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنۃ ولولا ان اشک علی امتی ما کأدت خلف سریۃ ولو ددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ صحیح مسلم و صحیح البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے والے شخص سے خوش ہو کر فرماتا ہے کہ جو شخص صرف مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی بنا پر میری راہ میں نکلا ہے، اب میں اسے اگر واپس لاؤں گا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لاؤں گا، یا اگر وہ شہید ہوا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کسی بھی سریہ یعنی جنگ میں پیچھے نہ رہتا، سریہ میں جنگ میں پیچھے نہ رہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ صفحہ نمبر 159 جاری ہے۔ تشریح: اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت میں یہ ایک بے مثال حدیث ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خالصتاً اس کی رضا کی خاطر نکلے۔ ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چونکہ میری رضا کی خاطر نکلا ہے اس لیے اس کے لیے دو باتیں لازم ہیں۔ اگر وہ زندہ واپس آئے گا تو کثیر اجر پائے گا اور مال غنیمت بھی، اور اگر واپس نہ آ سکے اور شہید ہو جائے تو جنت اس کا مقدر ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ دوسرے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس پر لاکھوں زندگیاں بھی قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں جہاد کی فضیلت کا بیان کتنا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار شہادت کی تمنا کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے شفیق ہیں کہ امت کی مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ کچھ لڑائیوں میں حصہ نہ لیا کہ کہیں یہ بات ہر حالت میں فرض قرار نہ پائے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو امت کے تمام افراد کے لیے باعث مشقت ہو جاتا۔ حدیث نمبر 24۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتي هذا من حسنته وهذا من حسنته فنيت حسنته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مفلس ہم میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت دنیا میں پڑھی گئی نمازوں، دنیا میں رکھے گئے روزوں اور مال سے دی گئی زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا، اور وہ اس حال میں آیا ہوگا کہ دنیا میں کسی پر بہتان تراشا ہوگا اور کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو مارا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی کچھ دے دی جائیں گی اور اس کی نیکیوں میں سے بھی اس کو بھی کچھ دے دی جائیں گی
اور اس کو بھی. پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں چکا دیے جائیں، یعنی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق ابھی باقی ہوں، تو ان لوگوں یعنی حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. صفحہ نمبر 161. تشریح. اس حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے کہ حقوق اللہ کی قبولیت تبھی ہوگی جب حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتی جائے گی. حقوق العباد انسانوں کے باہمی معاملات و تعلقات کا نام ہے. ان میں اگر کوتاہی ہوگی یا کوئی تقصیر سرزد ہوگی تو اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جن کے ساتھ وہ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پر ظلم کیا ہو تو اس یعنی ظالم بھائی کو چاہیے کہ اس دنیا میں وہ اس یعنی مظلوم بھائی سے وہ ظلم معاف کرا لے، ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوگا. ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. روز محشر ایسے ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے اعمال میں شمار کی جائیں گی اور مظلوموں کی برائیاں اسے دے دی جائیں گی اور ساری بدکاریوں کا گٹھا اس کے سر پر اٹھوا کر اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا.